12 شوال اتوار کے دن یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لو، پڑھتے ساتھ ہی اتنا رزق اور دولت مل جائے گی۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، تمام حاجات اور ہر دعا پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ کے سب دوست حیران رہ جائیں گے۔ شوال کے اس اتوار جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری بہنیں اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیتی ہیں۔ اللہ والو، ماہ شوال برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ رمضان کے بعد آنے والا پہلا مہینہ ہے اور رمضان کی برکتیں فضیلتیں لوٹنے والا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادات کی ہیں، شوال کے مہینے میں ان کا انعام لینے کا وقت ہے، اور آج اس کا 12 شوال اتوار کا دن ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو سدھ کروانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج کا یہ عمل ضرور کر لو۔ دوستو، شوال کا مہینہ بھی کیا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد بہت سے لوگ شوال کے مہینے کے بھی روزے رکھتے ہیں اور رمضان کی برکات سے شوال میں بھی اللہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہر بندہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور رب سے جھولیاں بھر بھر کر مانگتا ہے۔ لوگ صبح سے لے کر شام تک رب سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کے بعد آنے والا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور شوال کے مہینے میں بھی میرا رب اپنے لوگوں کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ اللہ والو، ایسا وظیفہ آج میں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جو بھی میری دکھی مائیں بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو لوگ محنت و مشقت کر کر کے ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو میری ان تمام لوگوں سے آج گزارش ہے کہ ماہ شوال کے 12 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح کا راز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج تک اگر کسی بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے تو رب کریم نے اسے بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ آج اگر یہ تسبیح کسی تنگ دست نے بھی پڑھی ہے تو اس کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ذات وہ ذات ہے جو جب دینے پر آتی ہے تو بندے کی شکلیں نہیں دیکھتی، وہ بندے کا کچھ بھی نہیں دیکھتی، جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر بندے کو دے دیتی ہے۔ انسان کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کدھر سے آ رہا ہے۔ بس بندہ رب سے مانگنے والا ہونا چاہیے، بندہ رب سے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں منوانے والا ہونا چاہیے۔ اللہ والو، ہم پورا سال لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے رمضان میں بھی لاپرواہی کر کے گزار دی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کا دل ابھی بھی مڑ گیا ہے، اگر آپ کو ابھی بھی رب یاد آ گیا ہے، تو آپ ابھی بھی ماہ شوال کے مہینے میں بھی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، رب سے اپنی حاجتیں پوری کروا لو۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے، یہ موقع اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دستیاب نہیں کرتا۔ آج کل ہر انسان پریشان ہے، پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن سے نماز سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے رب سے متوجہ نہیں ہوتے۔ ہر کوئی درد کی خاک چھان رہا ہے۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ پیارے دوستو، شوال کے مہینے میں جو شخص بھی آج 12 شوال اتوار کے دن یہ تسبیح صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر رب سے جو کچھ بھی مانگے گا، میرا رب آج اتوار کے دن ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی تمام حاجات پوری کر دے گا، اس کی تمام مشکلات حل کر دے گا۔ آج وہ بہنیں جن کے گھر میں غربت ہے، آج وہ مائیں جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، سر پہ سفید بال آ گئے ہیں، کوئی اچھے رشتے نہیں آ رہے، ایسے لوگ جن کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، طالب علم اگر امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، تو آج 12 شوال اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ ان کے لیے بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ انشاءاللہ اگر رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی تمام دلی مرادیں میرا رب پوری فرما دے گا۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔
میں کوشش کروں گا کہ آج کا وظیفہ آپ کو لفظ لفظ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے اس کو سر انجام دے سکیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ہو سکے تو وظیفے کو نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد کر لیں، ظہر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ مسجد میں کر لیں، گھر میں کر لیں، آفس میں کر لیں، جہاں مرضی کر لیں۔ لیکن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس جگہ پر یہ وظیفہ کریں جہاں بیٹھ کر وہ نماز پڑھتی ہیں، یا اپنے گھر کے کسی کمرے میں کر لیں۔ عورتیں باہر یہ وظیفہ مت کریں۔ اللہ والو، وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے مرضی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ ڈائریکٹ رب سے جڑ جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہ جو وظیفہ اب میں بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ کر کے رب سے پھر جو مانگو گے، میرا رب آپ کو عطا کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ والو جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے لاڈلی صورت، یہ ایسی صورت ہے جو رب نے اپنے نبی کو تحفتاً پیش کی تھی، اور جو بندہ بھی یہ صورت پڑھ کر رب سے مانگتا ہے، میرا رب اس کی فریادیں ضرور سن لیتا ہے۔ اللہ والو، یہ صورت ہے انا اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر، اور آج کا اہم اور خاص وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ایسی عورتوں کے لیے بہت خاص ہے جن کی شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ان کو اولاد پیدا نہیں ہو رہی، یا آپ کے گھر میں غربت ہے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی شادی میں کسی نے بندش کر رکھی ہے، جادو ٹونا کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ تیسرا عمل بڑا ہی مجرب اور خاص ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی آپ نے 3 تسبیحاں کرنی ہیں، یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ لوگوں نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے ایک بار پڑھی، اس کے بعد پھر 100 دانوں کی تسبیح آپ نے دوسری بار پڑھنی ہے، اور اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ لوگوں نے 300 مرتبہ، یعنی کہ اس کی 3 تسبیحاں پڑھ لینی ہیں۔ اور جو بندہ بھی آج یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کے تمام دکھ درد آج ہی ختم ہو جائیں گے۔ فرشتے غیبی مدد سے اس کی تمام حاجات پوری کر دیں گے۔ اللہ والو، وظیفہ کرنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کی جو بھی مشکل ہو، آپ نے رب کریم سے بیان کر دینی ہے۔ آپ نے رب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کا واسطہ دے کر، صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، آپ نے رب کو صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر اپنی حاجت رب سے بیان کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آج ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے میرا رب آپ کی حاجات پوری کر دے گا، آپ کی فریاد سن لے گا۔ اللہ والو، یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ زیادہ اثر نہیں کرتا، اور پھر آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا، وظیفے کا اثر نہیں ہوا۔ جب تک آپ 5 نمازیں پڑھ کر رب سے نہیں مانگیں گے تو میرا رب آپ سے خوش کیسے ہوگا؟ اس لیے نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھا کریں اور پھر وظیفہ کر کے رب سے مانگا کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔
ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔